وہ کون تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے ایک ایک کا حساب لیا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا شیر اٹھ کر کھڑا ہوا تھا جس نے کربلا کے ہر ظالم کو چن چن کر مٹا دیا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ جس نے انصاف کا جھنڈا بلند کیا اور ظلم کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ کہتے ہیں کہ جب کربلا کی ریت پر خون بہا تھا تب آسمان بھی رویا تھا، مگر ظلم وہیں نہیں رکا۔ تبھی شروع ہوئی تھی ایک اور جنگ وہ بدلے کی، اور اس بار میدان میں آیا وہ جو صرف تلوار نہیں، امام کے غم سے بھرا ہوا دل لے کر آیا تھا۔ اس نے یزید کے ہر مددگار، ہر قاتل کو، ہر ظالم کو مٹی میں ملا دیا۔ تو چلیے دوستو، آج جانتے ہیں اس انصاف کی کہانی جس نے ظلم کی نیو ہلا دی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سن 61 ہجری، تپا ہوا ریگستان کربلا کی زمین خون سے لال ہو چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اور اس کے 72 ساتھیوں کی شہادت کے بعد آسمان بھی سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ بچے پیاسے تھے، عورتیں بندی بنا لی گئی تھی، اور حق کی آواز کو تلواروں کے نیچے کچل دیا گیا تھا، اور شام کے درباروں میں امام حسین کا کٹا ہوا سر گھمایا گیا اور یزید کو فتح کے نشے میں چور تھا۔ مگر یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ 72 ساتھیوں کی شہادت کے بعد آسمان بھی سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ بچے پیاسے تھے، عورتوں کو بندی بنا لی گئی، اور حق کی آواز کو تلواروں کے نیچے کچل دیا گیا تھا۔ کوفہ اور شام کے درباروں میں امام حسین کا کٹا ہوا سر گھمایا گیا اور یزید فتح کے نشے میں چور تھا۔ مگر یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک شروعات تھی انصاف کے بدلے کی اور ظالموں کے ان کا انجام تک پہنچانے کی۔ کوفہ کی گلیوں میں ایک نام پھر سے گونج رہا تھا، مختار۔ SP مختار جیل میں تھا جب کربلا کی گھٹنا ہوئی، لیکن جب یزید کی موت کے بعد حالات بدلے تو وہ باہر آیا اور اس نے اعلان کیا کہ اب ہر قاتل سے حساب لیا جائے گا۔ کوفہ کی سرزمین پر پھر سے ہلچل شروع ہوئی۔ لوگوں کے آنکھوں میں افسوس اور دلوں میں جنون تھا۔ بزرگ کہہ رہے تھے، ہم نے امام کو بلایا لیکن ساتھ نہیں دیا، بلند کیا یا حسین یا حسین کے خون کا بدلہ۔ مختار نے ایک ایک کر ان لوگوں کو نشانہ بنایا شروع کیا جو کربلا کے ظلم میں شامل تھے۔ پہلا نام تھا خولِ بن یزید، وہی جس نے امام حسین کا کٹا ہوا سر کوفہ لا کر عبید اللہ کو سونپا تھا۔ مختار کے سپاہی رات کے اندھیرے میں اس کے گھر پہنچے۔ خولی نے خود کو گھر کی عورتوں میں چھپا لیا، لیکن انصاف کی آنکھیں سب دیکھ رہی تھی۔ اسے باہر گھسیٹا گیا اور وہی موت کی سزا ملی۔ اس کے بعد نام آیا شمربان جلجوشن، وہی شخص جس نے ایمان کے سینے پر بیٹھ کر اس کی گردن کاٹی تھی۔ شمر اب بھی خود کو طاقتور سمجھتا تھا۔ اس کے پاس اپنی چھوٹی سی فوج تھی، لیکن مختار کی آگ کے سامنے اس کا گھمنڈ بھی راکھ ہو گیا۔ مختار سپاہی نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور جب اسے لایا گیا لوگوں نے اس پر تھوکا۔ شمر رویا، گڑ گڑایا، لیکن مختار نے صرف ایک بات کہی، جس نے حسین کے جسم پر رحم نہیں کیا وہ اب رحم کی امید نہ رکھے، اور پھر اسی جگہ اس کا کام تمام کر دیا گیا۔ پھر آیا حرملہ بن کاہل کا نمبر۔ حرملہ بن کاہل کا نمبر معصوم علی اصغر پر تیر چلایا تھا۔ جب اسے پکڑا گیا تو اس نے کہا، میں نے تو بس ایک تیر چلایا تھا۔ مختار نے اسے دیکھا اور کہا، تیرے اسی تیر نے ایک جنتی پھول کو شہید کر دیا، اب وہی تیر تجھے تیرے انجام تک پہنچائے گا۔ حرملہ کی سزا ملی اور لوگوں نے اس وقت تک سکون کی سانس نہیں لی جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہو گیا۔ اب سب سے بڑا نام بچا تھا
عبیداللہ ابن زیاد کربلا کی پوری سازش کا سرغنہ وہ اب مشکل بھاگ چکا تھا۔ مختار نے ابراہیم ابن ملک استر کو حکم دیا اسے زندہ مت چھوڑنا، مشکل کے باہر زیاد کربلا کی پوری سازش کا سرغنہ وہ اب مسل بھاگ چکا تھا۔ مختار نے ابراہیم ابن ملک استر کو حکم دیا اسے زندہ مت چھوڑنا، مشکل کے باہر ایک بڑی جنگ ہوئی جسے ایک طرف ظالم کا جنون تھا تو دوسری طرف انصاف کی آگ، تلواریں ٹکرائی، گھوڑے دوڑے اور نعرے گونجے، یا لشکر الحسین۔ جنگ گھنٹوں چلی۔ ابراہیم استر نے عبیداللہ کو للکارا، آج حساب کا دن ہے۔ دونوں میں آمنا سامنا ہوا اور آخر کار ابراہیم نے اس کی گردن اڑا دی۔ عبیداللہ کا سر اسی کوفہ لایا گیا جہاں حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا تھا۔ یہ ایک نشانی تھی، زمانہ دیکھے کہ حق کیسے جیتتا ہے۔ مختار نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دی۔ ہر گلی ہر کونے میں انصاف کی ہوا چل رہی تھی۔ وہ ہر اس آدمی کو کھوج کھوج کر لایا گیا جس نے کربلا میں ظلم کیا تھا، چاہے وہ سپاہی تھا، چاہے وہ سردار تھا یا حکم دینے والا۔ کچھ نے سرنڈر کیا، کچھ نے معافی مانگی، لیکن مختار کا اصول صاف تھا، جس نے حسین پر ظلم کیا وہ سزا پائے گا۔ کوفہ اب ماتم کی نہیں انصاف کی زمین بن چکی تھی۔ لوگوں نے سر جھکا دیے اور ہر زبان پر ایک ہی نام تھا، مختار۔ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں سے نعرے لگا رہی تھی، ہم نے حسین کا بدلہ دیکھ لیا۔ بچے اب مختار کو کہانی میں نہیں ہیرو کے روپ میں دیکھ رہے تھے، لیکن یہ سب آسان نہیں تھا۔ مختار کو بھی چنوتیاں جھیلنی پڑی، اس کے خلاف سازشیں ہوئی، اس کے اپنے ہی لوگ اس سے الگ ہوئے، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک منظر تھا، کربلا کی ریت پر گرا ہوا امام کا شو، اور اس کی تلوار اسی منظر کا جواب تھی۔ اب ہی اور بھی ظالم بچے تھے اور مختار کی تلوار اب بھی پیاس تھی، بدلہ اب بھی ادھورا تھا۔ مختار کی فوج اب پورے عراق میں پھیل چکی تھی، اس کی تلوار ہر اس ظالم کو پیچھا کر رہی تھی جس نے کربلا میں حسین اور ان کے اہل بیت پر ظلم کیا تھا۔ کوفہ اب مختار کی حکومت میں تھا اور اس کے ارادے بلند تھے۔ جن لوگوں نے پہلے مختار کا مذاق اڑایا تھا، اب وہی لوگ اس کے جھنڈے تلے لڑ رہے تھے۔ اس کے پاس صرف تلوار نہیں تھی بلکہ لوگوں کا دل بھی تھا۔ ایک دن مختار کو خبر ملی کہ بشر بن ارطاد، جس نے حجاز اور یمن میں ہزاروں بے گناہوں کا قتل کیا تھا، اب دمشق میں آرام سے بیٹھا ہے۔ مختار نے اپنے جاسوسوں کو روانہ کیا اور پتہ چلا کہ وہ یزید فوج کے بچے ہوئے کمانڈروں کے ساتھ نئی سازشیں بن رہا تھا۔ مختار نے ابراہیم ابن ملک استر اور ابو عامر کو ایک خفیہ مشن پر بھیجا تھا۔ وہ دمشق کا شہر تک پہنچے اور وہاں ایک رات کو بشر کے کیمپ پر حملہ بول دیا۔ بشر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابو عامر نے اس کی ٹانگوں میں تیر مار دیا۔ اسے وہیں زندہ پکڑ لیا گیا اور کوفہ لایا گیا۔ وہاں پر سرعام اس کا انصاف ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ظلم ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ اس کے بعد مختار نے وقت کی طرف رخ کیا جہاں کئی ایسے کمانڈر جمع تھے جو اب بھی کربلا کے قاتلوں کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ ایک بڑا یدھ تھا، سینکڑوں گھوڑے، ہزاروں سینک اور ایک قلعہ جسے فتح کرنا آسان نہیں تھا، لیکن مختار نے اس بار خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، یہ آخری لڑائی ہو سکتی ہے، اگر ہم آج جیت گئے تو حسین اور اس کے خون کا آخری حساب بھی پورا ہو جائے گا۔ جنگ کی تیاری پوری زور شور پر ہوئی۔ ابراہیم ابن استر دائیں طرف سے حملہ کرنے والے تھے اور مختار خود بیچ کی فوج کی اگوائی کر رہے تھے۔ دشمن نے بھی اپنی تیر انداز گھڑ سوار
اور مسالوں سے لیس سینکوں کو میدان میں اتار دیا۔ صبح کی اذان کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور یا لسارت الحسین کی نعرے آسمان کو چیر رہے تھے۔ مختار کی فوج بہادری سے لڑی۔ ابراہیم نے دشمن کے گھڑ سواروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ ابو عامر نے دشمن کے ہتھیاروں کا بھنڈار پھونک دیا۔ مختار خود اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ انہوں نے دشمن کے کمانڈر کو للکارا، تیری تلوار نے حسین کے ساتھیوں کا لہو بہایا ہے، اب اسی کا جواب لے۔ اور پھر تیز وار کر کے اسے دھراشاہی کر دیا۔ مختار کی تلوار جیسے انصاف کا پرچم بن چکی تھی۔ ایک ایک کر سارے کمانڈر مارے گئے، اور جب سورج ڈھل رہا تھا تب مختار کی فتح پوری ہو چکی تھی۔ اسی جنگ کے بعد پورے عراق اور آس پاس کے علاقوں میں مختار کا نام سورج کی طرح چمکنے لگا۔ لیکن اسی روشنی کے پیچھے سایہ بھی گہرا ہو رہا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر، جو مکہ میں خود کو خلیفہ گھوشت کر چکا تھا، مختار کی بڑھتی طاقت سے ڈر گیا اور اس نے اپنے بھائی مصعب ابن زبیر کو ایک بڑی فوج کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ مصعب جانتا تھا کہ سیدھا حملہ نہیں چلے گا، اس لیے اس نے اندر سے مختار کے لوگوں کو توڑنے کی سازش کی۔ کچھ سردار جو پہلے مختار کے ساتھ تھے لیکن اب اس کا سخت انصاف سے ڈرنے لگے تھے، مصعب کے ساتھ مل گئے۔ اب مختار کو خبر ہوئی تو اس نے اپنی چھوٹی سی فوج اکٹھا کی، صرف 5000 سپاہی، جبکہ مصعب کے پاس 20,000 کی فوج تھی۔ لوگوں نے کہا، مختار پیچھے ہٹ جاؤ، یہ جنگ ناممکن ہے۔ لیکن مختار نے جواب دیا، اگر میں پیچھے ہٹا تو حسین کے خون سے بے وفائی ہوگی۔ کوفہ سے باہر نہر دجلہ کے پاس ایک اور بڑی جنگ شروع ہوئی۔ مختار نے اپنے سپاہیوں سے کہا، آج ہم مر بھی جائیں تو یہ دنیا دیکھے گی کہ حق والے کیسے لڑے ہیں۔ پہلے دن کی جنگ میں مختار کی فوج نے دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچایا، لیکن مختار کی کئی بہادر سپاہی بھی شہید ہو گئے۔ دوسرے دن مختار نے خود سب سے آگے رہ کر لڑائی کی۔ اس کی تلوار تھکتی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں وہی کربلا کی تصویر تھی، لیکن شام تک مختار کی فوج گر چکی تھی۔ انت میں مختار کے پاس صرف کچھ وفادار سپاہی بچے تھے۔ دشمنوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مصعب نے پیغام بھیجا، سرنڈر کر لو، جان بخش دوں گا۔ مختار نے جواب بھجوایا، میں امام حسین کے قاتلوں کو ایک ایک کر مارنے کے لیے جیا ہوں، اب ڈر کر نہیں مروں گا۔ اور پھر آخری لڑائی شروع ہوئی۔ مختار نے کئی سپاہیوں کو اکیلے مار گرایا۔ اس کے جسم پر کئی زخم تھے، لیکن اس کا حوصلہ زندہ تھا۔ آخر کار ایک تیر اس کی چھاتی میں آ کر لگا، وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اس کے سپاہی اس کی طرف دوڑے، لیکن دشمن کی بھیڑ نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ زمین پر گرا ہوا مختار مسکرا رہا تھا، ان کے لبوں پر آخری یہ لفظ تھے، یا حسین۔ دشمن نے اس کا جسم کو وہیں چھوڑ دیا، لیکن اتہاس نے اسے امر کر دیا۔ مختار کی شہادت کوئی ہار نہیں تھی، وہ آخری سبق تھا کہ ظالم کتنا بھی طاقتور ہو جائے، تب تک حق کے لیے ایک انسان کھڑا ہے، تب تک انسان زندہ ہے۔ کوفہ کی مسجد میں اگلے دن کوئی اذان دینے نہیں آیا۔ لوگ چپ تھے، لیکن فضا میں ایک نام گونج رہا تھا، مختار، وہ مر کر بھی زندہ ہے۔